وہ یعنی ان کے جو بیٹے اپنے باپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، پیچھے بیٹھتے تھے، سب ان پڑھ تھے، سب ان پڑھ، لیکن اپنے باپ کی پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ تم علم کی نسبت لو اور پھر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو، بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ جائیدادوں پہ جھگڑے کرو۔ اس لیے اپنے نبی کی زندگی سے جڑو اور فرقہ واریت سے اوپر اڑو۔ عقاب اونچی اڑان اڑتا ہے، کوا نیچی اڑان اڑتا ہے، اس لیے جب ہوا کے تند و تیز تھپیڑے آتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، 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 لیکن عقاب جو ہوتا ہے نا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اس سے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی۔ اونچی جب تم اوپر چلے جاتے ہو تو ہوا کا پریشر کم ہو جاتا ہے، تم اپنی پرواز اڑتے ہو۔ نیچے ہوتے ہو تو ہوا کے تھپیڑوں سے کبھی ادھر کبھی ادھر، فرقہ واریت کا طوفان ہے، فرقہ واریت کا طوفان ہے۔ اس سے اوپر اٹھ جاؤ، امت پنے کی فضا میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے ساری زندگی اسلام پیش کیا، میں نے علماء دیوبند سے پڑھا، ان کی تحقیق کو میں ترجیح دیتا ہوں، لیکن میں نے اسلام پیش کیا، میں نے اللہ اور اللہ کا قرآن پیش کیا، نبی کی زندگی کو پیش کیا۔ اپنے لیے میں نے جو راستہ اختیار کیا اس پر میں نے کسی کو دعوت نہیں دی، میں نے سب کو اسلام کی دعوت دی۔ آج غیر مسلم بھی میری بات سنتے، تو اگر میری اولاد ہو تو کبھی فرقہ واریت میں نہ پڑنا، کبھی مناظرے نہ کرنا، مناظر نہ بننا، مناظرے تباہ کر دیتے ہیں۔ شیعہ سنی کی لڑائی میں نہ پڑنا، دیوبندی بریلوی کی لڑائی میں نہ پڑنا، اور مقلد غیر مقلد کی لڑائی میں نہ پڑنا۔ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور بہت بڑے مجرم ہیں وہ، چاہے وہ خطیب ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ جاہل ہیں، جو فرقہ واریت۔ میں نے ایک خطیب سے پوچھا، میں نے کہا تو یہ اتنے سخت بیان کیوں کرتا ہے؟ کہا جی پیسے یہ دلب دن، صاف کرنے لگا۔ کہا جی پیسے یہ دلب دن سانو جسلے بلائندن سانو آدھن آج تو بریلیاں نو رگڑا دے ونا، بریلوی بلاتے ہیں کہتے ہیں آج تو دیوبندیاں نو رگڑا دے ونا، تو ہم رگڑا نہ دیں تو ہمیں پیسے نہیں ملتے۔ یہ دشمن ہیں میرے نبی کی امت کے، اسلام کے، پاکستان کے دشمن ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ جیسے مکھی کے لیے پھول ہے، شہد کی مکھی کھنچتی ہے، اللہ کی قسم قلوب اس کی طرف کھنچتے ہیں۔ 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کیسا مزہ آتا ہے۔ یہ 14ویں کا چاند ہے، کا چاند ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ ہے شیخ سعدی کی 4 شعر، 3 شعر جوڑ لیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اگلا جڑا نہیں، سارا دن سوچتے رہے، چوتھا جملہ فٹ نہیں کر سکے۔ رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، سعدی کیا پریشانی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، مکمل نہیں ہو رہا۔ فرمایا سناؤ، تو شیخ سعدی نے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پیش کیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تو آپ نے فرمایا تو کہو نا صلو علیہ وآلہ، کہو نا صلو علیہ وآلہ۔ سب کی عزت کرو لیکن نمونہ صرف اپنے نبی کو بناؤ۔ سب کی عزت کرو چونکہ عیب سے پاک صرف میرا نبی ہے، عیب سے پاک میرا نبی ہے، لہذا نمونہ اپنے نبی کو بناؤ اور استفادہ سب سے کرو۔ عزت سب، ہر مکتب فکر کے علماء کی عزت کرو۔
تم دیکھتے نہیں ہو میری زندگی میں کس طرح سب سے ملتا ہوں، سب کو محبت دیتا ہوں، محبت سے میں وہ سنایا نہیں کرتا ہوں کہ بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، دل برائے فروخت، اور قیمت نیچے لکھی تھی ایک میٹھا بول، دل برائے فروخت۔ ویسے تو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور پرانی ہو جائے اور پرانی ہو جائے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، وہ نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا نو۔ اور ایک بس کے پیچھے میں نے دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا کہ دل برائے فروخت۔ میں جا رہا تھا کسوال کے قریب، مطالعہ کر رہا تھا حیات الصحابہ کا، پڑھتے پڑھتے تھک گیا تو میں نے یوں سر اٹھایا تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، اور نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول۔ میٹھا بول بولنا سیکھ لو سب کے لیے، غصے کو پینا سیکھو۔ سب سے بہترین گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ غصہ ہے۔ تو میرے عزیزو، بے ربط سی باتیں تھیں، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، میری آپ سب کو رائے یہ ہوگی کہ آپ سال لگائیں۔ تزکیہ کے لیے ضروری ہے آپ لوگ سال لگائیں۔ کوئی مجبوری ہے تو اس کو اپنی ترجیحات میں رکھیں، لیکن تبلیغ کی محنت اس وقت افادہ کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجے پر، اگر اس کے اصولوں کے مطابق آپ وقت لگائیں گے اور زندگی کو گزاریں گے تو پھر آپ کی زندگی ایک نمونہ بنے گی۔ چاہے آپ بازار میں بیٹھو، چاہے بخاری شریف پڑھو، اگر آپ اپنے نبی کے طریقے پر ہو تو آپ سنتے نہیں ہو قرآن کی تعریف، رجو، یہ بھی لہجہ ہے، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا یسبح لہ بالغدو والآصال۔ یہاں تو قرآن یوں بولتا ہے، میرے لہجے پہ غور کرنا، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال۔ اب لہجہ یہ نہیں رجال اللہ تلہیہم، اب ہے رجال، تنزیل، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اپنے سبیل اللہ کو چھوٹا نہ کرو، تبلیغ میں جانا تو ہے تربیت کے لیے، اور اس سے بہتر کوئی شکل نہیں، لیکن مسلمان ہر وقت فی سبیل اللہ ہے۔ ایک نوجوان ایک وادی میں کھڑا تھا تو صحابہ گزرے تو بڑا خوبصورت، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو یہ کتنا اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اپنے بھی بچوں کو رزق حلال کھلا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ایک جگہ آپ پڑاؤ تھا تو ایک بدو کھڑا تھا نوجوان، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کبھی یہ اللہ کے راستے میں ہوتا، تو آپ نے اسے بلایا، بھائی کیا کرتے ہو؟ کہا جی میری ماں بوڑھی ہے میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ کہا تو اللہ کے عمر یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر تم دکان پہ بیٹھ کر، اگر تم دیکھو میرے لیے یہ ضروری نہیں کہ تم سب مدرسوں میں پڑھاؤ، میں کہتا ہوں زندگی کے ہر شعبے میں جاؤ، لیکن محمدی سوچ کے ساتھ، محمدی اخلاق کے ساتھ اور محمدی سلوک کے ساتھ جاؤ۔ پھر چاہے تم افسر بنو، تاجر بنو، ڈاکٹر بنو، تم عالم بنو، خطیب بنو، مؤذن بنو، بخاری پڑھاؤ یا نورانی قاعدہ پڑھاؤ، ریڑھی لگاؤ۔ وہ ہمارے پاس سے ہمارا ایک شاگرد ہے وہاں میرے گاؤں میں عبدالحکیم کا، وہ اس نے ٹوپیوں کی دکان بنائی ہوئی ہے، اور وہ ہر ہفتے میں ایک دن نا وہ وہاں
گاؤں آتا ہے اور وہاں وہ اپنی وہ چارپائی بچھا کے ٹوپیاں بیچتا ہے، بچے طالب علم لیتے